شفقت محمود صاحب 11 اکتوبر سے اپوزیشن اپنی تحریک کا آغاز کر رہی ہے. کیا یہ درست ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی کمیٹی بنائی ہے اس تحریک کو دیکھنے کے لیے اور اس کمیٹی میں آپ بھی شامل ہیں؟ نہیں، مجھے اس چیز کا علم نہیں کہ کوئی اسپیشل کمیٹی ایسی بنی ہو تحریک کو دیکھنے کے لیے. دیکھیں، تحریک یہ جب سے ہماری حکومت بنی ہے پہلے دن سے فضل الرحمان صاحب تو فرما رہے ہیں کہ جی اسمبلیوں میں نہ بیٹھو، ان کے خلاف تحریک چلاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور اس کے بعد تھرو آؤٹ انہوں نے کبھی ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا. پہلے دن بھی پرائم منسٹر کو تقریر کرنے نہیں دی. اور اگر ان میں دم خم ہوتا تو ابھی تک ہم فارغ ہو چکے ہوتے. لیکن باقی خواہشات کی طرف تو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر ان کی خواہش ہے کہ ہم جائیں تو خواہش کرتے رہیں. باقی اگر جلسہ کرنا چاہتے ہیں بڑے شوق سے کریں، جمہوریت ہے، جلسہ کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، جلسہ کریں. جلسے سے پہلے مولانا فضل الرحمان گرفتار تو نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کو حکومت کوئی گرفتار نہیں کرے گی. اب مولانا فضل الرحمان کے خلاف بڑے سیریس چارجز ہیں. اگر وہ نیب کچھ کرتی ہے تو یہ ہمارا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ بالکل جلسہ کریں، کوئٹہ میں جلسہ کریں. مجھے صرف ایک گزارش کرنی ہے مولانا صاحب سے بھی اور ان کے سپورٹر سے بھی، اور خاص طور پہ ایک گزارش میں نے آپ کے توسط سے مدارس کے جو محتمم ہیں ان کو گزارش کرنی کہ بچوں کی تعلیم جو ہے اس میں آلریڈی بہت زیادہ خلل پڑا ہے کووڈ کی وجہ سے، اور بہت دیر مدارس جو ہیں وہ بھی بند رہے ہیں، اور بڑی دیر کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک موقع فراہم کیا کہ کل سے سارے پاکستان کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں گے. تو ان بچوں کو استعمال نہ کریں، کیونکہ فضل الرحمان کی عوام میں پذیرائی ہے کوئی نہیں. وہ کرتے کیا ہیں کہ مدارس کے بچوں کو اکٹھا کر کے تو اپنا ایک مجمع لگا لیتے. اب وہ بچے جو بیچارے جو ہیں وہ وہاں میں مدرسے میں بیٹھے ہیں، ان کے محتمم اور باقی لوگ ان کو کہتے ہیں جی جائیں جا کے جلسہ اٹینڈ کریں. یہ غیر مناسب بات ہے. یہ غیر مناسب بات اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا کہ جو مجھے ان کے پالیٹکس کرنے پہ کوئی اعتراض ہے. بڑے شوق سے کریں، جلسے بھی بڑے شوق سے کریں، بٹ بطور وزیر تعلیم میری آپ سے بھی، حامد میر صاحب آپ بھی بڑے ماشاءاللہ بااثر صحافی ہیں اور آپ کی آواز سنی جاتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ بچوں کو سیاست میں استعمال نہ کریں، باقی بڑے شوق سے سیاست کریں، جلسے کریں. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 11 اکتوبر کو اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے اس دن. چھٹی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بچوں کو وہاں لایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں، زیادہ تر بچے جو مدارس میں ہیں وہ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، وہ گھر نہیں جاتے. تو ان کو لانا جو ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. بلکہ جو پشاور میں جلسہ ہوا تھا اس میں کوئی 80 سے 85% لوگ جو تھے وہ مدرسوں سے آئے تھے. اچھا جی، مصدق ملک صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ 11 اکتوبر کے جلسے سے پہلے ہی آپ کی پارٹی سمیت جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل دیگر پارٹیاں ہیں ان کے بہت سے رہنما گرفتار ہو جائیں گے؟ پہلے تو سر میں اگر اجازت دیں تو طاہر القادری صاحب کے مدرسے سے اگر کچھ ہمیں طالب علم دے دیں، ہم نے ان کو درخواست ہم بھی مولانا کو کر دیں گے کہ آپ طالب علم جو ہیں وہ نہ لے کر آئیں. لیکن طاہر القادری صاحب کے کیونکہ طالب علم جو ہیں وہ اکثر سڑکوں پہ آتے واتے رہتے ہیں اور وہ جمہوریت کا تقاضا بھی آتے تھے، مگر جمہوری عمل تھا نا سر، تو اس دفعہ کوئی جمہوری عمل تھوڑی ہے. تو آپ بتا جسٹیفائی کر رہے ہیں. سر میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم طاہر القادری صاحب سے درخواست کر لیتے ہیں، بلکہ میں پروگرام کے توسط سے آپ سے درخواست کروں گا، آپ کے وہ کزن رہے ہیں تو آپ سے پہلے ایک دو مرتبہ اسی طرح وہ مدارس کے بچے لا کے یہاں پہ ریڈ زون میں بٹھاتے رہے. میں نے سوال جو ہے تھا وہ یہ اس لیے کیا تھا، نہیں آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. اب کیونکہ اب اس میں اب آپ نے طاہر القادری صاحب کا تڑکا لگا دیا ہے تو پھر ایک ضمنی سوال بنتا ہے. گزارش کی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری حقیر سی یہ خواہش ہے کہ جو طاہر القادری صاحب کے مدرسے کے طلباء کے ساتھ اس وقت کی جو پنجاب حکومت تھی اس نے کیا تھا، پلیز آپ وہ نہ کیجیے گا ان کے ساتھ. نہیں، میں شکر ہے وہ اگر نہ کریں. آپ نے ذکر کیا وہ جو نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائی تھیں، 14 لوگوں کو مار دیا آپ تو نہیں نہ کریں گے؟ ایسا کوئی ہمارا پروگرام نہیں. چلے یہ طاہر القادری صاحب اب تو ماشاءاللہ 2 سال اس حکومت کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں. تو طاہر القادری صاحب والا جو حادثہ ہوا تھا اس کو ہماری حکومت کے درمیان میں تقریباً اتنا ہی وقت گزرا تھا. تو چلیے اگر آپ کو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ ہماری حکومت کی وجہ سے وہ جو کیفر کردار نہیں پہنچ رہے اور معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو اب تو ہمارے بھائی کی حکومت کو 2 سال ہو گئے ہیں.
تو اب تو ضرور طے ہو گیا ہوگا معاملہ. چلیں آپ نے ان کو اور بھائی تو سامنے کہا. آ گیا ہوگا. نہیں میں تو انہیں ہمیشہ بھائی کہتا. شفقت بھائی سے میری کوئی آج کی دوستی ہے, میری تو کوئی ان سے بالکل نہیں ہے, کوئی ذاتی پرخاش نہیں. یہ تو ایک تو میرا. اب یہ بتائیں نا کوئی گرفتاری کا خدشہ ہے یا نہیں ہے؟ جی دیکھیے ہمیں تو بظاہر گرفتاری کا خطرہ تو اس وقت ہو یا خدشہ تو اس وقت ہو جب گرفتاریاں نہ ہو رہی ہوں. اگر استغاثہ دائر ہو جائے, یعنی پکڑتے آپ کس لیے ہیں؟ ہوتا ہے ایسے ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے, تو انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو بندے کو زیر حراست لینا پڑتا ہے. تو شہباز شریف صاحب کے مقدمے کی انویسٹیگیشن تو مکمل ہو گئی, یعنی اب تو کچھ پوچھنا نہیں ہے. اور داخل ہو گیا وہ جو استغاثہ تھا. اب اس کے بعد کل ان کو پکڑنے کا جواز جو ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. تو ویسے اور چلے ایک تو لیکن آج تو ان کا 14 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی ہو گیا. جی میں نے وہی کہا, مگر ریمانڈ کس چیز کے لیے؟ وہ جو استغاثہ دائر ہو گیا ہے اس کے بعد پکڑ کے ماریں گے جسمانی طور پہ, کیا کریں گے؟ کچھ سوال اٹھتا ہے نا کہ جب آپ نے انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے بعد استغاثہ دائر کر دیا ہے تو اب جسمانی ریمانڈ کیا برآمد کرنا ہے جس چیز کا جسمانی جی اس کا ریمانڈ کیا دینا ہے؟ جواب ہے جی؟ تو اس وجہ سے خدشہ نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے. اچھا. ہمیں معلوم ہے یہ بات. خدشہ کس چیز کا ہے؟ خدشہ تو ان کو ہوتا ہے جن کے ساتھ نہ ہو رہا ہو. ابھی اگر آپ اجازت دیں تو میں لمبی گردان شروع کر دوں گا. آپ ذرا احسن اقبال صاحب کو دیکھ لیں, شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ تو سارے ریلیز ہو گئے ہیں. جی پھر تو پہلے جیل میں تو رہے نا 9 مہینے بھائی. اچھا, اور اس کے بعد عدالتوں نے کیا کہا ہے, خواجہ سعد رفیق کا کیا کہا ہے, خواجہ سلمان رفیق کا کیا کہا ہے, احسن اقبال صاحب کا رسپانس لے لیتے ہیں. جی مجھے تھوڑا سا حیرانی ہوتی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مصدق صاحب کا یہ مقصد نہیں ہے, لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ایک خاص طریقے سے, جو کہ ان کے لیڈر نے بھی کہا ہے کہ جیسے ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب یہ جو بیل بیفور اریسٹ ڈینائی ہوئی ہے وہ کسی سرکاری ایف آئی اے نے کی ہے یا ایون نیب نے کی ہے, یہ لاہور ہائی کورٹ نے کی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بیل بیفور اریسٹ نہیں دی جا سکتی. اور اس کے مجھے صرف یہ مصدق صاحب بتا دیں کہ کیا یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ وہ جو جج صاحبان ہیں وہ امپارشل نہیں ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا جو جوڈیشل مائنڈ ہے, ڈیسیجن ہے, وہ درست نہیں ہے؟ تو مطلب ہے کہ مجھے میرا خیال ہے اب اس معاملے کو نہیں, اس لیے کہ وہ جو انہوں نے بات کی نا کہ شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے میں نے تو شروع نہیں کی. جی آپ ذرا کلیریفائی کر دیں اس طریقے سے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس نہ ہے. کیوں کنٹیمپٹ آف کورٹ آپ کو مرتکب کروں گا یا اپنے آپ کو مرتکب کروں گا؟ میری کوشش تو یہی ہوگی کہ کسی طرح دوست ہمارے پھنس جائیں جو انہوں نے بات کی ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی پھنساؤں کیسے انہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ وہاں پر جاتے ہیں, آخر یہ پورا ان کا ایک ادارہ, شیخ رشید صاحب کو تو ویسے ہی پتا تھا کہ 30 تاریخ سے پہلے شہباز شریف صاحب نے پکڑا جانا. یہ بات درست ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال تو کیونکہ ان کے, اور انہوں نے کل پریڈکشن کیا کہ 31 جنوری سے پہلے سب اندر ہو جائیں گے. جی ہاں, مگر آپ یہ دیکھیے کہ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ انہوں نے تاریخ بھی بتائی. اس سے کیا مطلب؟ جی یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو سوال آپ نے, ارے یار میں تو یہی کہہ رہا ہوں جو سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے میں آپ کو لوٹا رہا ہوں کہ بھائی آپ کو یہ نیب جو گرفتار کر لے گی اور ہائی کورٹ سے بیل نہیں ہوگی, یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کہیں آپ یہ تو نہیں سوچتے کہ ہائی کورٹ آپ کے, خدا نہ خواستہ تاکہ کوئی عدالت کی میں توہین نہیں کر رہا, معزز جج وہاں پہ بیٹھے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ 30 تاریخ کو ہم اندر کروا دیں گے یا اندر ہو جائیں گے یا 30 نہیں کٹے گی, تو آپ کو کہاں سے خبر آ دیتا ہوں نا. جی وہ اس لیے کہ شیخ رشید صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. وہ انہوں نے زندگی میں بہت سارے کیسز بھی فیس کیے. جب وہ کیس کو دیکھ کے اور اپنا پوری اس کو بڑے غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو مایا ناز وکیل تو وہ ہیں, نہیں کیس نہیں, وہ فیس دیکھتے ہیں. نہیں وہ کیس کو اندازہ لگا لیتے ہیں کیس کو دیکھ کے کہ اس کا متوقع فیصلہ کیا ہوگا. ویسے تو ویسے اب اس چیز کو اگر یہ میرے خیال ہے ذرا نہیں میں اوائڈ کریں, یہ کسی اور طرف نہیں. جی میں تو میر صاحب ہم کہاں وہ کیا ان کی کیا ہم ایسی گفتگو نہیں کر سکتے, لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت کریں. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ جس چیز میں شیخ صاحب کی مہارت ہے وہ تو ہے سیاست. اس میں میم میں شین نکل آئے گی, شین میں میم نکل آئے گی, میم شین ہو جائے گی, شین میں سواد توئے ہو جائے گا. وہ تو میم شین نہیں, اصل بات نون کی ہے, وہ بھول گئے آپ. جی میں نون کو بھولنا شروع کر دیا آپ نے. نہیں ہے ہی نون, بات یہ نہیں ہے. آ جائیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آ جائیں. جی آپ
دعوت دے رہے ہیں ڈاکٹر مصدق دعوت دے رہے کو ہیں سریعام پوچھیں نا سر سریعام دعوت دے رہے ہیں سر پہلے کیونکہ وہ آپ نے کہا نا کہ نون کو بھول گئے میر صاحب پہلے جو چھپ چھپ کے کرتے تھے کرواتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے، اب سر عام آپ نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ ویسے اچھی بات نہیں ہے، اب تو نواز شریف صاحب نے پابندی لگا دی ہے جی ملاقات اچھا ہے سر عام کے، بالکل یہ ہمیں زیادہ بہتر لگا جو بھی کرنا ہے سر عام جو کریں۔ بات انہوں نے کرنی ہے سر عام آپ کے پروگرام میں کہہ دیں، نون چھپ کو چھپ کے اتنی کیا جلدی بات بھولنے کریں لگ گے، گئے اگر دعوت دیں گے